بالکل، اگر میں غار حرا کی ان چٹانوں پر دیکھتا ہوں تو ایک خاتون ہیں جو ہاتھ میں ستو اور کچھ روٹیاں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہی ہیں۔ اگر وہ خاتون کا اندازہ لگائے وہ خاتون کون ہے؟ وہ خاتون مکہ کی سب سے بڑی تاجر ہیں۔ اور تاجر کیسے کہ ان کے والد خالد بن اسد اپنا سارا بزنس اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ خاتون کون ہے؟ جن کی پہلی 2 شادیاں ہو چکی ہیں، شی واز ٹوائس وڈو، ان کا بھی سارا مال حضرت خدیجہ کے پاس ہے۔ مالدار ایسی ہیں کہ مکہ کے اندر کہیں تجارت کی بات ہو، بزنس کی بات ہو تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے۔ وہ خاتون مکہ کی چٹانوں پر چڑھتے ہوئے، ہاتھ میں ستو، اس ہاتھ میں روٹیاں، کہاں جا رہی ہیں؟ اپنی خاوند کی خدمت کے لیے۔ اور یہ ایک بار نہیں، ہر رات کا معمول ہے۔ مکہ آپ نے وزٹ کیا ہوگا، غار حرا گئے ہوں گے، آج کے وقت میں بھی غار حرا پر چڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ پھر خاتون کے لیے، وہ خاتون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال عمر میں بڑی ہیں، وہ خاتون اپنے خاوند کی خدمت کے لیے ہاتھ میں کھانا لے کر غار حرا جا رہی ہیں۔ کیوں؟ خاوند کہاں مشغول ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت میں۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے تو سب سے پہلے کس کو بتایا؟ یہ بھی رسول نے انداز بتایا کہ اگر کہیں کوئی معاملات ہوں تو سب سے پہلے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تمام راہ گزاری اور کہ غار حرا کے اندر کیا ہوا بتایا۔ حضرت خدیجہ کیا فرماتی ہیں؟ ڈائریکٹ موٹیویشن ہے، کنسولیشن ہے کہ آپ تو وہ ہیں جو ایک بہت ہی اعلیٰ خاندان کے ہیں، آپ نے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ہیں، یتیموں کے ساتھ معاملات اچھے ہیں۔ ان الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھارس پہنچی، موٹیویشن ہوئی اور صبر ہوئی۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان باتوں کی حد تک بلکہ سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اس لیے ان کو خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ جیسے صدیق اکبر سب سے بڑے صدیق، یہ بھی خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلی کبریٰ خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور صرف اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ اگر میں دیکھوں سب سے دنیا کی بیسٹ مدر کون ہے، کیونکہ تربیت آپ کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا ہے، حضرت خدیجہ ہیں۔ بیسٹ اگر آپ دیکھیں کہ وائف کون ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، کیونکہ خاوند آخری عمر تک ان سے راضی ہیں۔ جب تک حضرت خدیجہ سے شادی ہے رسول نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا وفات جس سال ہوتا ہے اس سال کو وہ عام الحزن، دی ایئر آف گریف، ایئر آف سورو کہتے ہیں۔ فرمایا یہ سال بڑے دکھ کا سال ہے۔ اور وصال کیوں ہوا؟ بس آخری بات کر رہا ہوں، وصال کیوں ہوا؟ 3 سال انہوں نے شیب ابی طالب میں گزارے۔ اب شیب ابی طالب سب کو معلوم ہے، علماء یہاں بیٹھے، بوائیکاٹ آف بنو ہاشم تھا۔ حضرت خدیجہ کا تو تعلق بنو ہاشم سے نہیں تھا، وہ تو بوائیکاٹ میں حصہ لیتی نہ لیتی، لیکن پھر بھی اپنے خاوند کے ساتھ رہیں۔ اور اس قدر تکلیف کے 3 سال تھے، اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فرمایا وہ شیب ابی طالب کے 3 سال، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہوئی، جس کے بعد وصال ہوا۔ پھر اس سال کو ایئر آف گریف، ایئر آف سورو کہا گیا۔ اگر آپ نے زندگی میں دیکھنا ہو کہ اپنے خاوند کے ساتھ کیسے سپورٹ میں رہنا چاہیے، فیملی سسٹم کو کیسے رکھنا چاہیے، اگر میں صاف الفاظ میں کہوں کہ اسلام پر کسی کا احسان ہے، ہماری تمام لوگوں پر کسی کا احسان ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور رسول نے حضرت عائشہ کو بھی فرماتے، عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں دکھ نہیں دیا کرو۔ اور فرمایا دنیا کے میں 4 سب سے بیسٹ خاتون ہیں۔ فرمایا ایک کون ہے؟ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی والدہ، ایک حضرت آسیہ، حضرت موسیٰ کو جنہوں نے پالا، پھر فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 خواتین ہیں۔ آخری میسج یہ ہے، دیکھنے والے تمام خواتین ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیں۔ اگر آپ بہترین زندگی چاہتے ہیں، فیملی سسٹم چاہتے ہیں، یہ آپ کے رول ماڈلز ہیں۔ اللہ رب العزت آج کے دن ہم تمام کو ان کی جو اعمال ہیں، تمام خواتین کو، ہم کو وہ کرنے کی توفیق عطا۔ آمین آمین۔